بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن قال اللہ تبارک وتعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نعمت اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند و بالا اشرف و اعلیٰ دربار در بار میں بے حد و حساب درود و سلام۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے آج کی علمی، فکری، روحانی، تربیتی حسین بزم قبول و منظور فرمائے۔ جس محبت اور اخلاص کے ساتھ فاضل جلیل، عالم نبیل، محافظ عقائد و نظریات اہل سنت علامہ حافظ نذیر احمد صاحب چشتی مدظ اللہ العالی اس کارواں کو حسین انداز سے لے کر اپنی نئی نسلوں کے لیے عقائد و نظریات کی پاکیزہ فضا قائم کرنے میں مصروف ہیں۔ اللہ کریم آپ کو، آپ کی ٹیم کو، مسجد کی انتظامیہ کو، اہل محلہ کو، جملہ سرپرستگان و معاونین و منتظمین کو قدم قدم پر خیر و برکات عطا فرمائے۔ اس خوبصورت بزم میں جتنے قریب دور سے بچے، جوان، بزرگ آئے، اللہ سب کے گھروں کی، نسلوں کی، رزق کی، عزت کی، آبرو کی خیر فرمائے۔ رب ذوالجلال اس حسین بزم کے طفیل اسلام کو غلبہ، مسلمانوں کو عزت و کامرانی، مجاہدین فلسطین کو، محافظین بیت المقدس کو رب ذوالجلال فتح و نصرت اور ان کی آنکھوں سے نکلے ایک ایک درد و کرب، تکلیف کے آنسوؤں کو ان کے وطن اور بیت المقدس کی آزادی کی صورت میں رب ذوالجلال خوشیوں اور راحتوں کا سامان نصیب فرمائے۔ جتنے مسلمان لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی بے گھر ہیں، لاکھوں اپاہج ہو چکے اور لاکھوں شہادت کے جام پی چکے، اللہ کریم شہداء کی قربانیوں کا صدقہ جتنے بھی معذور ہیں اللہ کریم سب کو صحت عافیت نصیب فرمائے، اور ممالک اسلامیہ کے وہ سربراہان جو بزدلی، بے غیرتی، بے حسی کی نیند عالم کفر کے سامنے اختیار کر چکے، اللہ کریم ان کے ناپاک وجود اور ان کی حرام خور ذریت سے اس امت کو پاک فرمائے۔ انسانیت کے قاتل، اسلام کے سب سے بڑے دشمن، ٹرمپ کا استقبال کرنے والے، بیٹیوں کے بال کھلے کر کے اس کے آگے نچوانے والے، اور اپنے گھر کی خواتین کو، عزت آبرو کو اس کے ہاتھ میں پکڑانے والے، اور اس کو 400 ملین ڈالر کے طیارے گفٹ کرنے والوں، سب کو اللہ کریم ذلیل و رسوا فرمائے، اور ساتھ ساتھ ان کی حرام خور نسلوں سے بھی اللہ اس امت کو ان کے غلیظ وجود سے پاک فرمائے۔ میں برادر مکرم فاضل جلیل علامہ نذیر احمد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ایک بار انہوں نے پھر آپ جیسے ذی شعور لوگوں میں، احباب میں، برادران میں مجھے اپنے مقدمے کو پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ عصر حاضر میں جس قدر ہر طرف سے طوفان اٹھ رہے ہیں اور بدقسمتی سے اسلام کا
نام لینے والے لوگ محض اپنی ویورشپ کے لیے اور محض اپنی فالوئنگ کے لیے ہر اس بغیرتی کا سہارا لینے سے گریز نہیں کر رہے، جس سے ظاہری طور پر بات تو اسلام کی کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اسلام کو وہ مسلسل نقصان پہنچانے میں مصروف ہیں۔ مسئلہ فرقوں سے اور فرقوں کی اختلافی جو ان کی فروعی اختلافات ہیں اس سے آگے نکل چکا ہے، دشمن بہت مضبوط ہو چکا ہے، اور اس وقت اندری خانے خرید و فروخت کے سلسلے جاری ہے۔ دلال اور بروکر اپنی اپنی بزمیں سجائے ایک دوسرے کے معاملات کو وہ بڑی پوزیشن کے ساتھ وہ اس کی بولی لگانے میں مصروف ہے۔ ایسے دور میں اپنے عقائد و نظریات کی پختگی کے ساتھ ساتھ ہمیں یکجا ہو کر اسلام کے جامع مقدمے کو اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اس دور کا سب سے بڑا ہتھیار بات سمجھنے کا بھی اور بات بگاڑنے کا بھی سوشل میڈیا ہے۔ اس کو جیسے استعمال کیا جا رہا ہے اور کر رہے ہیں لوگ، میرا خیال ہے کہ ہر مسجد کے امام و خطیب کو علامہ حافظ نذیر احمد صاحب کی طرح کردار ادا کرنا چاہیے نئی نسل کو۔ اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ نباز قوم کے شہر میں الحاج ابو داؤد محمد صادق علیہ الرحمہ کے دور میں کہ شہر میں اس اجتماع میں اکثریت نوخیز نوجوانوں کی ہے اور بزرگوں کی زیر سایہ جنہیں ہم بات پہنچانا چاہتے ہیں یا پہنچانا چاہیے، وہ الحمدللہ اس خوبصورت علمی فکری بزم میں مکمل سامان موجود ہے۔ اس پر میں مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ روایتی پروگرام کی ترتیب تو ظاہر ہوتی ہے، لیکن اس طرح اپنی نسل کو آگاہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ آپ کا ملحد ہے، اور ملحد کو سامان فراہم کر رہے ہیں وہ بدنصیب ٹک ٹاکر، یوٹیوبر، کہ جو وہ اب آپ کی میری نسل کو دین سے دور کر رہا ہے اور اس میں چارمنگ پیدا کر رہا ہے۔ ظاہر ہے ایک طرف پاسپورٹ ہے، ایک طرف فنڈنگ ہے، ایک طرف یورپی نیشنلٹی ہے، اور ایک طرف آپ کو کسی بھی ملازمت کا جھانسا ہے، اور دوسری طرف سیدھا سادہ اسلام کے اس تصور کو پیش کرنا ہے جس میں نوکری کی بات نہیں ہے، جس میں کوئی رشتے کی بات نہیں ہے، جس میں کوئی آپ کو بزنس تجارت کی بات نہیں ہے۔ تو ایسے ماحول میں ہم نے اپنی نسل کے سامنے اس دین کے مقدمے کو رکھنا ہے۔ آج کے میرے انتہائی سینسٹیو اور حساس موضوع کی طرف میں بڑھتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ انہی مسائل میں ایک مسئلہ جو آج ہماری نئی نسل کو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ بڑی شد و مد کے ساتھ حضور کی نسبتوں کے انکار کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس کے لیے ایک پلاننگ ہوتی ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے۔ یہ تو کوئی شے نہیں ہے، وہ کون ہے، وہ تو کوئی شے نہیں ہے، وہ کیا ہے، وہ تو کوئی شے نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک سیڑھی ہے جس کے ذریعے آپ چڑھ رہے ہیں، مطلب یہ بھی کوئی شے نہیں، وہ بھی کوئی شے نہیں، فلاں بھی کوئی شے نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جس سے آپ نے خیر پائی ہے، اب ظاہر ہے وہ آپ کے لیے کوئی شے نہیں ہے، آپ اس سے آگے بڑھیں گے، اس سے آگے بڑھیں گے۔ یہی سلسلہ ہم نے ان نام نہاد یوٹیوبرز میں دیکھا کہ وہ شروع ہوئے اپنے اساتذہ اور مشائخ اور علماء سے، اور بڑھتے بڑھتے بات پہنچ گئی اصحاب تک، آل تک۔ تو یہ کوئی تحقیق نہیں ہے، یہ ایسا باغیانہ رویہ ہے کہ جب آپ کرٹیسائز کریں گے تو ظاہر ہے اس کے مد مقابل آپ وہ محبت نہیں پا سکتے۔ دنیا میں آسان کنفیوژن ہے، اور دنیا میں مشکل ترین کام یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کی کیلکولیشن کریں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو مطمئن کر کے اس کے معاملات کو بہتر کر کے آپ دنیا کے سامنے رکھیں۔ سیٹسفائیڈ کرنا مسلمان کو، کسی فرد کو، کسی مسافر کو اطمینان دلانا، یہ کام ہوتا ہے ڈاکٹر کا، انجینئر کا، اور کسی بھی راہگیر مسافر کو منزل بتانے والے کا،
کہ وہ مطمئن کرے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے جب بات چلتی ہے تو آگے پھر اکھڑتی چلی جاتی ہے. عزیز بچوں اور میرے معزز بزرگوں، آپ کا مقدمہ انتہائی اعلیٰ ہے، اور ٹو دی پوائنٹ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو ایک جملے میں یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ اسلام کے دائرے میں آ کر حضور کی ہر نسبت کا احترام و حیا کرنا ہوگا. یہ بنیادی چیز ہے. یعنی آپ جب دین میں آ گئے تو آپ نے اس دین کے تقاضوں کو پورا کیا ہے. آپ کو اس نسبت کا پیار ہے، یعنی جس شہر میں حضور اس کا حیا، جہاں سے گزرے اس کا حیا، جو حضور کے قریب ہے اس کا حیا، جس کی جھولی میں حضور ان کا حیا، جو حضور کی جھولی میں ان کا حیا، جن سے حضور نے رشتہ لیا ان کا حیا، جن کو حضور نے رشتہ دیا ان کا حیا. تو جو حضور کے قریب ہے ہمارے نزدیک اتنا ہی وہ بلند نصیب ہے. یہ ہمارا معیار ہے. اب اس سے اگلا مرحلہ ہے کہ ہمارے ہاں اہل اسلام میں ان نسبتوں کے حیا کے ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان نسبتوں میں وہ اعلیٰ نسبتیں ہیں جو حضور کے والدین کریمین کی صورت میں ہے یا حضور کی اولاد امجاد کی صورت میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو محققین تمام اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے 4 شہزادیاں عطا فرمائی ہیں. حضور کریم آقا کو 4 شہزادیاں عطا فرمائی ہیں، اور ان 4 شہزادیوں میں یہ الگ بات ہے کہ ظاہر ہے ان کے مقام اور مراتب ہونا اور پھر ان کی سیرت کے حوالے سے وجہ شہرت بننا یہ الگ پہلو ہے، یہ الگ بحث ہے. ہمارے ہاں ایک مخصوص مکتب فکر نے حضور کی 4 شہزادیوں کے حوالے سے مطلق انکار کیا ہے. ہم کہتے ہیں مسئلہ انکار کا نہیں ہے، اس تناظر میں اس کو سوچا جائے کہ یہ ہے کیسا. مثلا ہمیں ایک دوست نے ایک کلپ دکھایا جس میں ایک موصوف ذاکر صاحب وہ بڑی شدت کے ساتھ اس مسئلے پہ بات کر رہے تھے، اور ان کے بارے میں ہمارے وہ عزیز بتا رہے تھے کہ یہ موصوف فیصل آباد کے ایک بس کے اڈے پر یہ بسوں میں ہاکری کرتے رہے ہیں. یعنی ٹوٹل مبلغ علم یہ ہے اور ان کی تحقیق کا معیار یہ ہے. البتہ زبان دراز اور وہ بے باک ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے وہ بہاول اڈے کا اڈے والا ہی ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر وہ زبان درازی کی وجہ سے پھر محراب و منبر پر آ گئے. اب جب اس طرح کے لوگ محراب و منبر پر آئیں گے تو پھر بالکل زاویہ بدلے گا. البتہ اس کا فائدہ کسی فرقے کو ہو نہ ہو، اسلام کو نقصان ضرور پہنچے گا. اس کا فائدہ نہیں ہوتا کسی بھی فرقے کو نہیں ہوتا، ان کو بھی نہیں ہوا، ہونا بھی نہیں ہے، لیکن البتہ نقصان کس کا ہوا ہے؟ اسلام کا. اور اسی وجہ سے یہ ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ ٹارگٹ کسی کو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کوئی اس انداز سے کڑکی لگا کے بیٹھا ہوتا ہے جو ان لوگوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ ہے جی محراب اور یہ ہے منبر. اب ان موصوف کے الفاظ کیا تھے؟ وہ کہنے لگے جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور کی بیٹیاں کب پیدا ہوئیں، فلاں فلاں کی عمر کیا ہے، اور ایسا ہے ویسا ہے. اس کے بعد موصوف کے الفاظ تھے کہ کیلکولیشن کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کتنا غلیظ ہے وہ مذہب جو یہ کہتا ہے کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں. تو یہ یعنی فیصلہ بھی خود کر دیا. حالانکہ رائے یہ ہوتی ہے، اصول یہ ہوتا ہے کہ جب کسی مسئلے میں مختلف آراء موجود ہوں تو آپ فیصلہ نہیں دے سکتے. یعنی کسی ایک چیز کے بارے میں اگر آراء مختلف ہیں تو پھر کسی بھی جو پڑھنے پڑھانے والا ہے دیانت دارانہ اصول یہ ہے کہ وہ فیصلہ نہ کرے. اس پہ وہ یہ کہے کہ میرا موقف یہ ہے، میری تحقیق یہ ہے، یا ہماری آراء اس کے بارے میں ان آراء کے سامنے میری رائے یہ ہے. لیکن موصوف نے کہا کہ کتنا غلیظ مذہب ہے وہ، فلاں ہوا یہ ہوا. اب بنیاد بنا رہے تھے وہ کہ دیکھو حضور علیہ السلام کی شادی مبارک، نکاح مبارک ہوا 25 سال کی عمر میں. تو 25 سال کی عمر میں ہوا تو آگے آپ عمر کو گن لیں، آگے آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں وغیرہ وغیرہ.
تو میں ان کے اس دور کے جدید اعتراضات کو میں نے سامنے رکھا. اس پر میری کتاب ہے پوری جس کا نام ہے بنات رسول کتب شیعہ کی روشنی میں. یعنی ان کے جو سوالات ہیں، جو اعتراضات وہ اٹھا رہے ہیں، ان کے ہم نے اس کتاب میں الحمدللہ پہلے ہی دے دیے. اس کے کئی ایڈیشن چھپے. یہ پہلی بار 2011 میں یہ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ کسی ایک اس وقت ایک خاتون تھی، وزیر تھی، اور قبلہ زرداری صاحب کے قریب تھی. وہ ان کے عزیزوں میں سے کسی کا چہلم تھا، تو اس میں میں نے بات کی. تو ان کے بلائے ہوئے مہمانوں میں ایک محقق صاحب تھے جو کہتے میں نے 27 سال ہو گئے مجھے عراق میں پڑھتے پڑھاتے ہوئے. تو یہ سنی اپنی طرف سے گھڑ کے بیان کرتے ہیں کہ حضور کی 4 صاحبزادی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو یہ میں نے ان کے جواب میں لکھی. اس کا اللہ کا کرم یہ ہوا کہ تقریباً اس خاندان کے سینکڑوں لوگوں کا عقیدہ نظریہ بچ گیا. اس کا اللہ نے تحفظ فرما دیا. اب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں آپ کو کس نے کہا ہے کہ حضور کی شادی مبارک، نکاح مبارک جب ہوا ہے تو عمر مبارک 25 سال تھی جس پہ آپ گراؤنڈ بنا رہے ہیں. مطلب ایک بات کو اگر کسی سیرت کی کتاب میں لکھا اور اس پہ بحث ہوتی رہی اور اسی کو آگے بڑھایا گیا تو محققین کے لیے تو یہ اصول موجود ہے کہ آپ اس پہ پہلے غور کریں کہ حضور کی عمر مبارک. یعنی پہلا تیرا اعتراض یہ ہے کہ 25 سال کی عمر مبارک میں حضور کا نکاح ہوا. بھائی 25 سال کے بعد آگے گنو جی، اتنے گنو اتنے گنو اتنے گنو. ہم نے کہا بھائی پہلے تھوڑا غور کر لیں کہ آپ کی 25 سال والی بات پر غور کر لیا جائے کہ کیا آپ 25 سال کی بات ٹھیک کر رہے ہیں. اچھا اس 25 سال کے معاملے میں اگر علامہ صاحب کی بات ہو، میری ہو، یا ہم فتاوی رضویہ کو پیش کریں، یا ہم مکتوبات کو پیش کریں، یا ہم پھر حضرت تاجدار گھولڑا کی کوئی تحقیقات پیش کریں تو الگ ہے. ہم نے کہا اس پہ ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں. اب میں نے اس کو از سر نو ترتیب دیا اور وہ ہماری کمپوزنگ ہو چکی، اور انشاءاللہ عنقریب یہ نئے ایڈیشن میں یہ کتاب دوبارہ اسی پوزیشن میں آ جائے گی. اب اس نے جو پہلا اعتراض کیا ان کا جو تھا وہ یہ تھا کہ 25 سال کی عمر میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح مبارک وہ ثابت کر رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ایک بہت بڑا ان کے فرقے کا، ان کی جماعت کا وہ بندہ جس کی اپنی تحقیق، جس کا نام ہے محمد یعقوب کلینی، جس پہ ساری اس فرقے معاصر فرقے کی پوری بیس قائم ہے. یہ یعقوب کلینی جو ہے اس کا وصال ہے 329 ہجری. میں یہ بات کرنے سے پہلے آپ کو پھر توجہ دلاؤں گا. جملہ یہ تھا کہ کتنا غلیظ ہے وہ مذہب جس میں یہ لکھا ہے. موصوف کیا کہہ رہے تھے؟ کتنا غلیظ ہے وہ مذہب جس میں یہ لکھا ہے. تو میں کہوں گا یہ ہے وہ جس میں لکھا ہے. آپ نے بات سن لی نا میری؟ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ وہ کون سا ایسا ہے جس نے یہ لکھا. ہم کہیں گے پیارے وہ یہ ہے جناب یعقوب کلینی جس نے یہ لکھا. اب یہ کون ہے؟ اب اس کو بھی سنیے. یہ وہ ہے جن کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے، اس کو کہتے ہیں، یہ اسلام کی ان کی فکر میں یہ دنیا کا پہلا فرد ہے محقق جس کو ثقۃ الاسلام کے لقب سے نوازا گیا. ان کے ہاں اس جملے سے اور کوئی نہیں نوازا گیا. ثقۃ الاسلام ان کے ہاں مشہور ہیں. اچھا اس کو کہتے ہیں ثقۃ الاسلام. اب پھر اگلی بات سنیے. وہ کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری کے بعد یہ اس دنیا میں آئے اور امام محمد مہدی. اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ ابھی جلوہ گر نہیں ہوئے، آپ تشریف لائیں گے، پیدا نہیں ہوئے. ہمارے معاصرین کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے، کسی غار میں آپ اس وقت چھپے ہوئے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے امام حسن عسکری کے بعد آئے
اور امام محمد مہدی سے ملاقات ہوئی، اور یہ کتاب جس میں انہوں نے، میں اپنے بچوں کو یہ عرض کر رہا ہوں، جس میں اس نے یہ لکھا کہ حضور کی شادی کب ہوئی، اولاد کتنی ہوئی، یہ کتاب وہ کہتے ہیں کہ براہ راست میں نے حدیثیں سنی ہیں، کن سے؟ امام علی نقی سے، حسن عسکری سے، اور پھر کلینی کہتے ہیں کہ میری کتاب کو تائید حاصل ہے۔ اور پھر سنیے، پورا وہ فرقہ جس بنیاد پر قائم ہے اس میں کلینی کی کتاب ہے الکافی۔ کون سی؟ الکافی۔ الکافی میں لکھتا ہے، وہ سوال کیا تھا اعتراض؟ 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے تو ایسا آگے کیلکولیٹ کریں۔ ہم نے کہا اس کے لیے اقوال مختلف ہیں، 20 سال، 21 سال، 23 سال، 25 سال۔ تو آپ کیسے بنیاد قائم کر رہے ہیں؟ یہی کلینی کہتے ہیں۔ آگے وہ بات کرتے ہوئے اپنی اس کتاب میں الکافی میں کہتا ہے، وَتَزَبَّجَ الْخَدِيجَةَ وَهُوَ ابْنُ بِدْعٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ مُبْعَثِهِ القاسم والرقیہ وزینب وام کلثوم، وولد له بعد المبعث الطیب والطاہر وفاطمۃ علیہم السلام۔ کلینی کہتا ہے، اس کافی میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، نبی کریم نے خدیجہ کے ساتھ نکاح کیا تو اس وقت عمر 20 سال سے زائد تھی، یعنی 21 تھی، 22 تھی، 23 تھی، 25 کا یہاں نہیں کہا، یعنی 20 سے زائد تھی۔ اور وہ کہتے ہیں پھر خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل یہ اولاد ہوئی، قاسم، رقیہ، زینب، ام کلثوم، اور بعثت کے بعد آپ کی اولاد طیب، طاہر اور سیدہ فاطمۃ الزہرا پیدا ہوئی۔ پھر اس کو سنیے، اب جو محقق کہہ رہا ہے کہ آپ کی عمر، آپ کی شادی مبارک 25 سال کی ہوئی اور وہ فلاں ایسا مذہب ہے جس نے یہ لکھا ہے، تو ہم نے کہا وہ سب کچھ آپ کے ہی اس نے لکھا جس پر آپ قائم ہیں۔ تو ہم نے کہا اگر ہمارے اکابرین محققین کی تحقیقات پڑھنا آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو کم از کم اپنوں کو پڑھ لیں، وہی آپ کو بتا دیں گے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ پھر اسی طرح آگے چلتے ہوئے، ایک نہیں دو نہیں، آپ کی خدمت میں چند ایک باتیں پھر عرض کروں گا۔ اسی کو بیان کرتے ہوئے تاریخ یعقوبی میں وہ 897 عیسوی کو فوت ہونے والے جغرافیہ دان، ریاضی دان، معروف اہل تشیع قدیم و مشہور مورخ، اور وہ یعقوبی کہتے ہیں جو 3 صدی ہجری کا معتبر نام ہے، وہ کہتے ہیں جس وقت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجۃ الکبریٰ سے رشتہ زوجیت قائم کیا تو آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی یا 30 سال تھی، یعنی معترض کی بنیاد 25 سال ہے تو یہ 30 سال بھی کہہ رہے ہیں۔ اب تم کہتے ہو کہ کیلکولیشن کر کے، تو تمہارا کیلکولیٹر کہا گیا، تمہارے گھر سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ عمر مبارک 25 سال بھی ہے تو 30 سال بھی ہے۔ لیکن پھر وہ آگے کہتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ قاسم، رقیہ، زینب، ام کلثوم تھے، اور بعثت کے بعد عبداللہ، اور فرمایا جو دور اسلام میں پیدا ہونے کی بنا پر طیب و طاہر کے نام سے مشہور ہوئے، اور جناب سیدہ فاطمہ پیدا ہوئی ہیں۔ یعنی عمر میں کہا 21 سال بھی گئے، 22 سال بھی گئے، 25 اور 30 سال بھی گئے، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ جو حضور کی اولاد پیدا ہوئی ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ میں، اس پر دونوں کی رائے یہ ہے کہ اس میں سیدہ خدیجہ کے بطن اطہر سے پیدا ہونے والی شہزادیوں کا نام سیدہ زینب و رقیہ و ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ۔ اب ظاہر ہے یہ انہی کے ہاں سے اصول مل رہا ہے۔ اب اس کو تمام محققین نے بیان کیا۔ کلینی کہتا ہے، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں چند ایک گزارشات اپنے عقیدے نظریے کے حوالے سے اہل اسلام کا موقف اس پہ کیا ہے یہ سماعت فرما لیجئے۔ اہل اسلام میں سب سے پہلا مورخ ہے ابن حشام، 127 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ وہ کہتے ہیں اس بات پہ بیان کرتے ہوئے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد حضرت صاحبزادہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ خدیجۃ الکبریٰ سے پیدا ہوئی۔ حضرت قاسم،
آپ کے نام سے آپ کی کنیت ابو القاسم جاری ہوئی، طیب اور طاہر، پھر زینب اور رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہن، یعنی یہ پیدا ہوئی۔ اب یہ ہمارے اکابر میں سے ابن حشام نے کہا۔ اب اس سے آگے حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ حضور کی 4 شہزادیاں ہیں۔ آل اسلام میں حضرت امام ابن سعد کہتے ہیں طبقات میں کہ حضور کی 4 شہزادیاں ہیں۔ اسی طرح المصعب بن عبداللہ زبیری نے لکھا حضور کی 4 شہزادیاں ہیں۔ ابن قتیبہ حنبلی نے 276 ہجری ان کا وصال ہے، وہ کہتے ہیں حضور کی 4 شہزادیاں ہیں۔ احمد بن یحییٰ بلازری کہتے ہیں 892 ہجری میں آپ کا وصال ہے، حضور کی 4 شہزادیاں ہیں۔ علامہ ابن حزم اندلسی 452 ہجری آپ کا وصال ہے، وہ کہتے ہیں حضور کریم آقا کی 4 شہزادیاں ہیں۔ علامہ مقدسی کہتے ہیں حضور کی 4 شہزادیاں ہیں۔ علامہ حافظ نووی کہتے ہیں آپ کی 4 شہزادیاں ہیں۔ اسی طرح بیان کرتے ہوئے حافظ مزی کہتے ہیں حضور کی 4 شہزادیاں ہیں، اور علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں حضور کی 4 شہزادیاں ہیں۔ آگے بیان کرتے ہوئے امام بیہقی فرماتے ہیں حضور کی 4 شہزادیاں ہیں۔ علامہ ابو یوسف النبہانی فرماتے ہیں 4 شہزادیاں ہیں۔ ابن کثیر دمشقی کہتے ہیں 4 شہزادیاں ہیں۔ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث کہتے ہیں 4 شہزادیاں ہیں۔ علامہ حافظ صفوی کہتے ہیں 4 شہزادیاں ہیں۔ امام ابن عساکر نے لکھا ہے حضور رحمت کونین علیہ السلام کی 4 شہزادیاں ہیں۔ علامہ ابن اسیر نے تاریخ کامل میں لکھا ہے 4 شہزادیاں ہیں۔ امام زرقانی نے لکھا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں۔ اب یہ جو میں نے نام لیے ان میں اعلیٰ حضرت کا نام بھی میں نے نہیں لیا، تاجدار گولڑا کا بھی نہیں لیا، اس میں نے آپ کے جو دائرہ کار کی تقسیم ہے اس سے پہلے ان کا نام لیا جو انساب کے ماہر ہیں، جو تاریخ کے ماہر ہیں، جو حدیث کے ائمہ ہیں، جو اصول کے ائمہ ہیں، اور جو فقہ کے ائمہ ہیں، اور جو اصول حدیث و تفسیر کے ائمہ ہیں۔ وہ کہہ رہے گئے کہ حضور کریم آقا علیہ السلام کی 4 شہزادیاں ہیں۔ اب اس پہ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر 4 ہیں تو سیدہ زہرا پاک کیوں زیادہ معروف ہے، باقیوں کی معروف کیوں نہیں ہے؟ تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کا یہ اعتراض کتنا بھونڈا ہے۔ آپ فرمائیے کہ اس کائنات میں انبیاء کتنے جلوہ گر ہوئے؟ 1.25 لاکھ یا کم و بیش۔ تو میں نے کہا میں ساری زندگی دین پڑھ رہا ہوں، اب بھی دین کا طالب علم ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کہ مجھے کہہ دے کہ آپ کو اتنا انعام دوں گا، کوئی 101 انبیاء کے نام لے لیں، تو میں سوائے معذرت کے عاجزی انکساری کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ کہ آپ کہیں کہ 100 کا نام لے لیں تو میں نہیں لے سکتا۔ اس کی وجہ یہ کہ سب سے بڑی جرت بے باقی ہے کہ میں کوئی ایسا نام لے لوں جو ہو نہ، اور میں کہہ دوں تو اس سے بڑا بدنصیبی کوئی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے میں نے تو احتیاط کرنی ہے۔ میں نے کہا میں 100 کے نام نہیں لے سکتا۔ علامہ صاحب حضور کے دین کے چوکیدار ہیں، ان سے کہہ دے تو مشکل ہے۔ بڑے سے بڑے محدث کو جو پڑھنے پڑھانے والا ہے اس کو کہہ دے تو مشکل ہے۔ تو پھر آپ کیا فرمائیں گے کہ 100 کا نام نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کسی کا عدم ذکر اس کے عدم وجود کی دلیل ہوتی ہے؟ آپ بتائیے بھئی، کسی کا ڈسکس نہ ہونا، ذکر کم ہونا یا زیادہ ہونا یا شہرت پا جانا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے عدم وجود کی دلیل تو نہیں ہے۔ کتنا کمزور تصور ہے پیارے آپ کا۔ اس لیے یہ کمزور تصور اپنے پاس رکھو۔ ہاں البتہ میرے رب کا کرم ہے، فضل ہے، جس سے اللہ نے جو کام اپنی حکمت سے لینا ہے لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دوام اور شہرت عنایت فرماتا ہے۔ جس کو جتنا چاہے دے دے، یہ تو اپنے رب کا کرم اور کمال ہے نا۔ اور دوسرا اعتراض ان دوستوں کا کیا ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ ان کی اولاد کا کیا بنا؟ ان کی تو اولاد ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا پہلی بات تو میں آگے کروں گا کہ ان کی اولاد کے مقابل میں دوسری اولاد کا ذکر کیوں ہے، تو یہ تصور بھی سن لیجئے۔ لیکن پہلے اس بات کو تو آپ کی خدمت میں عہدیہ کروں۔ آپ کہتے ہو کہ اولاد کی بات ہے، تو آپ ہی اس کو دیکھ لیں
کہ حضرت حضور کی بڑی صاحبزادی ہے سیدہ زینب، ان کی شادی ہوئی ان کے خالہ زاد ابو العاص بن الربیع کے ساتھ، ان کی خالہ کے بیٹے ہیں، اور یہ بہت شریف النفس انسان تھا۔ حالت کفر میں بھی اس نے حضور کا اکرام اور حیا نہیں چھوڑا، کہ جب حضور کی شہزادیوں کے حوالے سے پورا سماج کہہ رہا تھا ہم نے محمد کو تکلیف دینی ہے، پریشان کرنا ہے، حتیٰ کہ ابو لہب کی بدبختی جو اس کے مقدر میں آئی، اس نے اپنے بچوں کو کہہ کے حضور کی شہزادیوں کو بچپن میں طلاق دلوا دی۔ اصل میں ایسا ہے تھا کہ اس ماحول میں سماج میں بچپن میں ہی ایک دوسرے کی منگیتر اور ایک دوسرے سے نسبت قائم ہو جاتی تھی، اس نسبت کی وجہ سے انہوں نے کہا آپ تکلیف دیں، اور اس نے طلاق دے دی۔ لیکن ان سے کہا گیا تو اس نے کہا اسلام میں قبول کروں یا نہ کروں یہ بات کی بات ہے، لیکن آپ کہو کہ میں مصطفیٰ کو تکلیف دوں، یہ ایک کبھی مجھے گوارا نہیں۔ یعنی انہوں نے حضور کا حیا کیا، احترام کیا اور اکرام کیا، اور پھر جس کی بدولت اللہ نے ان کو ایمان کا نور بھی عنایت فرمایا۔ یہ یاد رکھیے گا، ایمان ملا ہی اسی کو، ملتا ہی اسی کو ہے جس میں حیا اور احترام کا تصور ہوتا ہے، کیونکہ حضور کا حیا کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور بڑے بڑے لوگ آئے، اس کو کہا کہ طلاق دے دو، اس نے کہا نہیں دینا، کہا میں نے جو بات کر دی ہے وہ کر دی ہے، اسلام قبول کرنا نہ کرنا بات کی بات ہے، لیکن تکلیف نہیں دوں گا، اور میں اپنے اس رشتے کو کبھی توڑ نہیں سکتا۔ پھر رشتے میں جڑ گئے، تصور یہاں تک پہنچا کہ یہی حضرت ابو العاص بن الربیع بدر میں قیدی بن کے بھی آئے، جس طرح حضور کے چچا آئے تھے اسی طرح یہ بھی قیدیوں میں شامل تھے۔ حضور نے بار بار فدیہ دو اور رہائی پاؤ، سب ایک نے فدیہ دیا، رہائی پائی، اور اسی موقع پر جناب حضرت عباس نے کہا تھا پتر ساڑھے کل تے کوئی شے نہیں بچی۔ اب اس میں بھی وہ جو دیوار کھینچ کے پھرتے ہیں نا، نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا، ہم نے کہا چچا نے کہا تھا میرے کل کچھ نہیں پتر ہوندہ تے کچھ دے دا۔ حضور فرمایا چچا وہ یاد کرو جب آپ آ رہے تھے تو آپ نے 2 تھیلے میری چچی ام فضل کو کمرے کے کونے میں پکڑا کے کانوں میں بات کی تھی، تساں کنے چ ہولی ہولی آکھیا سی ام فضل جے آ گیا تے ٹھیک، ورنہ تیریاں نسلاں نو کافی ہے۔ بس ایک گل کرنی سی، چچا کہن لگیا میں اعلان کرنا سونے جے کمرہ تے کمرے دے گوٹھے چ تے کنچ کیتی ہویاں گلاں تو جاننا تے پھر اعلان کرنا تو اللہ دا سچا نبی۔ یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا طاری، یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا طاری، پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں پر بھی خبرداری۔ ساڑھے ہاں کیسے لوگ نے کلمہ پڑھ کے اندر دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا، او کیڑی دیوارے چینہ بنائی ہے بدبختہ۔ ساڑھا نبی تے ہوئے جڑا دل دیاں گلاں بجھ لیندے، لیکن شرط ہے کہ دسن والا مومن ہوئے، بے ایمان نو کی پتا۔ میں آکھے اگر پوچھنا چاہنا ہے تے آج جناب حضرت ابو سفیان نو پوچھا دن میں نواں اسلام چاہیا، فتح مکہ دے موقع تے بیٹھا، حضور فرمایا بلال کعبے تے چڑھ۔ جدو بلال کعبے دی چھت تے چڑھیا، میرے نال نوے سردار بیٹھے سن جڑے اجے آئے نہیں دین وچ، اسلام دی عظمت ویکھ کے آ رہے نے۔ ایک آکھن لگا چنگا ہویا میرا ابا پہلے مر گیا ہے، بلال دے نام تے رنگت نو سامنے رکھ کے آندہ انہوں کعبے دی چھت تے چڑھیا نہیں ویکھا، چنگا ہویا میرا پیو پہلے ہی مر گیا۔ دوجا بولیا تریجا، یعنی اس نے اپنے بڑے ہونے کا، سردار ہونے کا جو اظہار کیا، اور بات انج مار دیا نا، کو نہیں مار دیا حضرت ابو سفیان تک پہنچی۔ ظاہر ہے ہر بندے دی انہاں دی خواہش سی ساڈے نال ہم نوا بنے، وہ چنگا نہیں لگیا بلال کعبے دی چھت تے چڑھے تے او کو نہیں وجی نہ جدو حضرت ابو سفیان نو، ابو سفیان کیونکہ آ چکے سن، دوجے اجے آ رہے سن،
اے بندہ نبی نو تول دا ہو جدو آ رہا ہوئے، جدو آ چکے ہوئے پھر تول دا نہیں ہے، پھر نبی دے بارے چو ہمیشہ ہی سونا بول دے۔ اینج ماری کونی نا جناب ابو سفیان نو ایک صدار نے کہا کچھ تو بھی کوئی اگاں گل ٹور، کوئی نک چڑھا، کوئی اظہار کر، تے حضرت ابو سفیان فرماندن انہاں کہا کچھ تے کرو نے کہا تو انہوں پتہ نہیں ہو محمد دل دیاں گلاں بوجھ لیندا جے، اے دل دیاں گلاں بوجھ لیندا اے، یقین آیا مسلمان کو بد پہچان جاتے ہیں، یقین آیا مسلمان کو بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ اساں کیا ذہن چ رکھو، جناب حضرت حضور دے پیارے غلاموں داماد نے آکھیا میں سب کچھ چھوڑ سکنا لیکن رشتہ نہیں توڑاں گا، بلکہ اے بھی سن لو تواڈا سچا حسین عقیدہ اے وے نبی دی زبان اتر تو جڑی گل نکل دیئے او کدے رد نہیں ہوندی، او جنہیں طلاق نبی دی شہزادی نو دے کے کملی والے نو دکھ پہنچان دی کوشش کیتی ہے، بلکہ اس موقع تے میں عرض کراں گا او میرے او سونے او ویرو، میرے او پیارے او تاجرو بزنس مینو، اے دین جڑا تیرے میرے کو لج پہنچی آئے، اس دین دے پچھے کتنیاں قربانیاں نے، تیرے میرے پاک نبی نے تینو مینو رشتیاں دا تقدس دیتا، حضور نو تکلیفاں پہنچائیاں گئیاں، اس دین دا پیغام دین دی وجہ نال جناب حضرت جناب ابو بکر نو تکلیفاں پہنچیاں، جناب عمر نو تکلیفاں پہنچائیاں گئیاں، جناب عثمان نو پہنچائیاں گئیاں، جناب حیدر کرار نو پہنچائیاں گئیاں، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا پاک نو دکھ پہنچائے گئے، حسنین کریمین نو پہنچائے گئے، او کیڑی تکلیف جڑی نہیں پہنچی لیکن انہاں دین نو نہیں چھڑیا، اے دین جڑا تیرے میرے تک پہنچے آئے، اس دین دے پچھے لازوال قربانیاں نے، بے مثال قربانیاں نے، جنہاں جانا دیتیاں، جوانیاں دیتیاں، بچے دیتے، ہجرتاں کیتیاں، لٹے گئے، مارے گئے، لیکن انہاں دین نو نہیں چھڑیا۔ آؤ اج کتے دین نو کمزور کرن دی کوشش کر رہے نے، اج بازاری ماواں دی اولاد ڈبو جیسے بدکار اسلام تے حملہ آور نے، اج جناب والا قادیانی دھیاں دے رشتے دیکھے نوجواناں نو خریدنا چاہ رہے نے، یورپ تے پاسپورٹ دی چارمنگ دیکھے تیری میری نسل نو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے نے۔ اسلام تے ساڑے کلو قربانی منگی نہیں رہا، اسلام تے قربانی نہیں پہ منگدا، تو آڈے میرے لئے ضروری ہے بس اتنی قربانی دے دئیے، آؤ سچ نہ چھوڑیے، دھوکہ نہ دئیے، ماں پیو دی جناب عزت کریے، بھینا پتیاں دا حق نہ ماریے، رشتیاں نو توڑن تو بچیے جوڑیے، پورا پورا تولیے، شراب زنا سود جیسی رشوت جیسی بغیرتی تو باز آئیے، چور ڈکیٹ دھوکے باز زانی شرابی یار نہ بڑھائیے، آؤ ہر کم محمد دے دین دے تابع ہو کے کریے، عالمی دنیا دی خواہشے وے بنت حوا دا تقدس پمال ہوئے، ٹک ٹاکر اپنی بہن نو اپنی شادی تے نچاوے، مغرب دے تے مال دی برسات کر دین دے، ٹک ٹاکر ماں نو نچاوے او دے تے جناب برسات کر دین دے مغرب، او جدو ٹک ٹاک دی صورت اندر بنت حوا دے تقدس پمال ہوئے گے، جدو گھراں شریف گھراں دے دروازے کھل دے جان گے، جدو بہن بیٹی دا تقدس پمال ہوندا جائے گا او دو اسلام نو کمزور کر دے جاواں گے۔
آؤ اسلام نو مضبوط کر کے دسیے جنہیں تیری میری ماں دے قدمہ تلے جنت رکھی ہے او مصطفیٰ دا دین ہے جنہیں بہن بیٹی دی تربیت تے جنت دی زمانہ دیتی ہے او کملی والے دا دین ہے بس تساں فرقہ رکھو پارٹی بھی رکھو میں ڈکدا نہیں آ پیر بھی رکھ خانقاہ بھی رکھ جماعت بھی رکھ تنظیم بھی رکھ فرقہ بھی رکھ لیکن اپنی خوشی غمی دے محمد پاک دا دین نو اگے رکھ رب دی قسم ہے اے دین دے غلبے دا اعلان حافظ نذیر صاحب نے نہیں کیتا اے دین دے غلبے دا اعلان میں نہیں کیتا اس دین دے غلبے دا اعلان استاذ الکل محدث لاہوری حافظ عبد الستار سعیدی نے نہیں کیتا اس دین دے غلبے دا اعلان حضرت امام خادم حسین رضوی نے نہیں کیتا حاجی ابو داؤد محمد صادق نے نہیں کیتا اے دے غلبے دا اعلان حضرت امام ربانی مجدد پاک نے نہیں کیتا داتا و خواجہ نے نہیں کیتا اے دے غلبے دا اعلان میرے رب نے کر دیتا ہے میرے پاک نبی نے فرما دیتا ہے آؤ محمد پاک دے دین دے نال شرافت امانت صداقت غیرت حمیت نال جڑ جائیے او ویلا قریب ہے جدو موتی دی ماں دا کوٹھا ہوئے یا تل ابیب جناب موساد دی بلڈنگ ہوئے یا پینٹاگون تے وائٹ ہاؤس دی بلڈنگ ہوئے اور جھنڈا محمد دین دا لہرامن والا ہے آؤ اپنے اقدار نو نوجوانو عالمی دنیا دی کوشش ہے فحاشی اریانی بے حیائی پھیلائی جائے او مشرف جیسے بد کردار لوگاں نو طاقت فرام کر کے توڑے محسن ڈاکٹر عبدالقدیر جیسے لوگاں دی تذلیل کرانا چاہ رہے ہیں او دی خواہش ہے لیکن اے رب دی قدرت ہے اگر مشرف بغیرتی تے اترے تے کوئی بلوچ سردار ظفر اللہ خان جمالی دی صورت غیرت دا پہاڑ بن کے سامنے کھڑا کر دین والی بھی قدرت آپ ہے میں اس واسطے نہ لے کہ مولوی تے پیر دا نہیں لیا میں نہ جان کے لیتا کہ تو انہوں پتہ لگے میرا اب ممبر والا چاپ لوس نہیں ہوندہ جدے نال گل جڑی ہوئے ایسا فخر نہ لے کے اظہار کرنے میرے رب دا کمال ہے کہ پولیس والے ڈپارٹمنٹ غازی ممتاز حسین نو بیت پیدا کر دے وے اے رب دا کمال ہے کہ جناب والا پارٹیاں وچ ذوالفقار علی بھٹو پیدا کر دے وے اے میرے رب دا کرم ہے او دی عنایت تے او دی کرم نوازی ہے او جناب والا جتھے ثاقب ناسور ورگے کتے لوگ ہوئے اتھے کوئی میرا رب جناب ضیاء الامت محمد کرم شاہ ازہری نو کھڑا کر یہ رب دی اپنی ونت تقسیم غالب آنا ہے بچیو بزرگو جوانو تے جدے مقدمے دا اعلان رب کر چکے آؤ اپنیاں توانائیاں دین نہ لائیے اپنیاں محبتاں دین نہ لائیے اپنیاں چاہتاں دین نہ لائیے یہ دین غالب آنا ہے جناب حضرت ابو العاص نے عربی نے آپ نے دین اسلام دا دامن اجے نہیں پھڑیا لیکن شرم و حیا نہیں چھوڑی پھر دین قدر کر دے دین قدر اچھا ویکھو اے حضرت امیر معاویہ تے ابو سفیان نو جڑا دین نصیب ہویا نا اے دے پیچھے بھی برکت ویکھ لو کیسی ہے حضور پیدل جا رہے ہیں تے جناب ابو سفیان ایمان نہیں لے آئے ایک سواری تے ابو سفیان نے دوجی تے حضرت معاویہ نے دو میں جا رہے ہیں پیو پتر حضور راستے پیدل جا رہے ہیں ابو سفیان سردار سی نا آکھن لگے حضور نو محمد اے معاویہ نال بیٹھ جاؤ حضور فرمایا نہیں میں پیدل جاواں گا حضور نے فرمایا میں پیدل چلاں گا ابو سفیان آکھ معاویہ تو بھی تھلے اتر جا تو بھی تھلے اتر جا تو بھی تھلے چل پیدل چل یعنی بزرگاں نے لکھے ہے اس حیا دی وجہ نال اللہ نے اے ایمان دا نور عنایت فرمایا یعنی جدو خیر لبدی ہے کسے کونے قدرج کوئی شرم تے حیا والا کوئی پہلو پہ ہو اے بڑی بڑی بات ہوندی ہے جناب انہوں ابو العاص بن ربیع نو انہیں کیا طلاق نہیں دینی چھڑنا بھی نہیں
تسی جو آکھو. حضور نے فرمایا فدیہ دیو, جاؤ رہائی پاؤ. اچھا داماد ہے, پھر میں آکھاں گا اے مغرب تو پڑھ کے آ کے منہ ٹیڑا کر کے وڈی کرسی تے بیٹھ کے انگریزی غریباں یتیماں مسکیناں بیوہ عورتاں نال مزدوراں نال منہ ٹیڑا کر کے انگریزی بولن والے بغیرت افسر صاحب, موم بتی آنٹی دے پتر صاحب ہیں, 4 جماعتاں پڑھ کے تے میں آکھا انسان نو انسان نہیں کیڑے مکوڑے سمجھن والے کمینے صاحب تواڈے تے لیول ہی ہور ہوندے نے, بغیر تو میں آکھا مزاج ہی ہور ہوندے نے. اوتھے معیار ویکھو, تیرا ہو رہے سٹیٹس ہو رہے اودا ہو رہے. پاک پیغمبر نے فرمایا فدیہ دیو تے رہائی پاؤ. پھر سنو, داماد گھر داماد کہہ دیے داماد اتھے فلانے نو بھی معاف, گورنر نو بھی معاف, صدر نو بھی معاف, وزیر نو بھی معافی نا. اتھے اسلام دا فلسفہ کی ہے. ایویں اسلام تیرے میرے گھر تک نہیں پہنچیا, اے دے پیچھے لازوال داستانہ نے. فرمایا فدیہ دے ہوتے جاؤ. چاچے دی بات آئی انہیں دیتا, داماد دی بات آئی فدیہ منگوایا, ہار آیا. وہ ہار جڑا حضور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دا ہار سی, او سیدہ خدیجہ نے اپنی بیٹی سیدہ زینب نو دیتا تے سیدہ زینب نے او ہار فدیہ دے طور تے بھیجیا. علامہ حافظ نذیر احمد صاحب دے مرکز چاون والے ہو, اللہ تو انو خیر تے برکتہ نصیب فرمائے. جدو ہار فرمائے اے کیدہ فدیہ اے کیدہ ساریاں دے کٹھے خوندے گئے. حضور ویکھ دے گئے, جدو ہار سامنے آیا میرے نبی دیاں آنکھاں چوں چھم چھم آنسو بر گرے. صحابہ حیران ہو گئے, حضور کدے ہار نو انج پھڑ دینے, کدے انج پھڑ دینے, کدے تلی تے رکھ دینے. صحابہ منظر ویک کے حیران ہوئے, واہ عدل انصاف دیا پیغمبرا, تیری عظمت نو سلام سونیا, تیری دلیز نو سلام, تیرے کرم نو سلام, تیرے فضل نو سلام, تیری ہر جہت پہلو نو سلام. حضور دی آنکھاں چوں اتھرو آ گئے. صحابہ عرض کر دے حضور فدیہ یہ رو کیوں پئے ہو؟ فرمایا مینوں میری خدیجہ دیاں وفاواں یاد آ گئیاں نے. ایک ماں نے بڑی چاہ نال اپنی دھی نو ہار دتا تے اج اس دھی نے اپنے شوہر نو بچاون تے آزاد کراون لئی ہار بطور فدیہ دتا. ہن دسا میرے سونیا ویرا, سیدہ زینب پاک نے وہ ہار گھلیا. حضور نے فرمایا اگر آکھو تو میں اے اپنی دھی نو اے او دی ماں دی نشانی واپس کر دیاں. سلام لکھاں سلام سونیا. کیا مزاج ہے جی, کیا مزاج ہے. حضور نے فرمایا اگر آکھو تے بھیج دیاں. حضور نے جدو ایک گل فرمائی صحابہ دی اکھا بھی نم ہو گئے, انہوں نے کہ حضور بالکل بھیجا ہے. حضور نے بھیجیا. اچھا پھر بھی اسلام نہیں لے آئے, پھر بھی نہیں لے آئے, لیکن شرم و حیا نہیں چھوڑی. حضور نے انہوں الگ کر دیتا. فرمایا اس ویلے حکم آ گیا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ دے حوالے نال حکم ربی ہو گیا. اچھا پھر کی ہویا, حضرت جناب پھر آکھن لگے حضور میں آ جاواں گا, میں واپس لوٹاں گا تو میں انشاءاللہ تواڈی خدمت وچ حاضر ہونا. پھر کاروبار دے بزنس ٹور دے نال ایک گئے مدینے. جدو واپس اتھے پہنچے تے کچھ معاملات چینج ہویا کہ بزنس دے حوالے نال جدو انہاں دا اتھے جان ہویا, عرض کرن لگے میرا دل کردے ایمان لے آواں, لیکن ہن انہاں کہنا ہے ساڈا مال لے کے گیا سی تے پھر او جا کے اتھے ہو گیا, میں چاہنا مال لٹا کے پھر لے آواں. اچھا جدو پہنچے نا تے ہن انج سی کیونکہ ایک کفر سن حالت ایمان وال نہیں سن آئے. اتھے جا کے انہوں نے حضرت سرکار دو جہاں علیہ السلام دی صاحبزادی نو عرض کیتا کہ کیا تسی مینوں پناہ دے سکدے ہو؟ اصول ایسی جیڑا کسے نو پناہ دے دے انہوں مسلمان کچھ نہیں سنا دے. سیدہ نے پناہ دیتی. صبح صبح فجر ویلے حضور نماز پڑھا کے بیٹھے, صحابہ جلوہ گر نے تے حضور دی شہزادی نے سرکار دے حجرہ پاک والو آکھیا مسلمانو میں ابو العاص بن ربی نو پناہ دے دیتی. میرے کریم آقا علیہ السلام نے انج رخ زیبہ اٹھایا, فرمایا اعلان سن لیا جے.
مینو قسم ہے میرے پروردگار دی، مینو اس تو پہلے نہیں پتا کہ ابو العاص بن ربیع آ چکے ہیں. یعنی حضور کیسی تربیت فرما رہے ہیں. لیکن ہون کیونکہ انہیں پناہ دیتی، تو اڈا کی خیال ہے؟ صحابہ دیاں اکھاں شرم نال جھک گئیاں، سرکار دے تربیت یافتہ غلام آکھن لگے حضور سانو پتہ ہے اسلام دا اصول جو تساں تا فرمایا جڑا کسے نو پناہ دے وے آ جاندا ہے. سرکار نے پھر اس سے مہر دے اوتے پھر دوبارہ حضور نے نکاح پڑھوایا اور اس رشتے نو اگے مزید سرکار نے جاری فرمایا. اللہ نے پھر جناب ابو العاص بن ربیع نو 2 بچے دیتے، ایک بیٹی ایک بیٹا. بیٹے دا نام سی علی، حضور نے خود رکھیا. حضور نو کتنا پسند ہے علی. فاطمہ بنت اسد فرما دیا ادھر بھی نہ رکھیا تے نبی نے، ادھر بھی نہ رکھیا تے پاک نبی نے. لیکن اگلی گل سن لو، نبی نو علی دا نام پسند ہے تے علی نو محمد تے ابو بکر تے عمر عثمان دا نام پسند ہے. بیٹی دا نام رکھیا امامہ. کی نا سی؟ امامہ. حضور نے اپنی نواسی دا نام رکھیا امامہ. اے نواسی نال حضور نماز دے وچ جویں سرکار دی او گل تساں دی شریف وچ پڑھی ہے نا، شہزادے آندے سن تے حضور سجدے نو طول کر دیندے سن، اسی طرح حضور نماز دی حالت وچ بھی اینو سرکار دی جھولی وچ آندی سی، حضور دے کندھیاں تے بیٹھ جاندی سی. امامہ سی. اے او امامہ ہے جڑی امامہ جدی والدہ ماجدہ 8 ہجری وچ سیدہ زینب دا وصال ہو گیا. جناب امامہ ہوئے کہ جدو سیدہ فاطمہ الزہرا مولا علی دے عقد چاہیاں پھر آپ دا وصال ہویا. وصال تو پہلے آپ نے فرمایا یا علی میں چاہنیا شادی جتھے دل کرے کرنا، لیکن میری خواہش ہے میری بھانجی امامہ اگر تسی اتھے شادی کرو گے تو مینو یقین ہے میرے بالاں دا زیادہ خیال رکھے گی. سیدنا علی المرتضیٰ نے شادی کی تھی امامہ نال، مولا علی نے شادی کی تھی امامہ نال. ہن نہ میں کتاب دسنی ہے، نہ جلد دسنی ہے، نہ صفحہ دسنا ہے. ہن میں اپنے بچیاں نو نوجواناں نو آکھاں گا ایتھے علامہ نذیر دے مرکز وچ بیٹھ کے موبائل کڈ کے گوگل تے سرچ کرو علی پاک دی ازواج اندر اگر نہ جناب امامہ بنت سیدہ زینب بنت رسول مختار نہ ہوئے، جناب امامہ بنت ابو العاص بن ربیع نہ ہوئے تو میں نو دروازہ کراس کرن نہ دو. وہ بدترین انسان ہے جڑا ممبر تے بیٹھ کے جھوٹ بولے تے عقیدے خراب کرے. اگر سچ ہوئے تو پھر سن لو تو پوچھنے کہ فاطمہ پاک دی اولاد تے گئے دوجیاں شہزادیاں دی کتھے. میں آکھا انیاں نو کی دسیے سجھاکیاں نو دس دیاں تو انہیں کتھے وے. اوہ سیدہ زینب دی اولاد وی علی دے ویڑے وچ نظر. اللہ نے بیٹی دیتی امامہ. امامہ دا نکاح ہویا جناب مولا علی نال. اللہ نے علی پاک نو ایک پتر بھی دیتا. یہ دیتے پھر 2 آران ہیں. ایک محققین دی رائے اولاد کوئی نہیں، باقی علماء نے لکھا 2 میں آران ہیں. وہ آندے نے او سی جدی کنیت سی ابو یحییٰ تے ایدہ نام سی محمد الاوسط جڑا علی پاک نو اللہ نے بیٹا دیتا امامہ چو. پھر اے اوے جڑا اپنے وڈے ویر نال کربلا وچ شہید ہوئے. ہون دسو کتنے لیکن عرض پھر اگلی کرنا آخر وجہ کی یہ شہرت اس واسطے کیوں نہیں ہے تو پھر سنو ساریاں نو لکھاں کروڑا سلام نے پاک پیغمبر نے رقیہ پاک نال بھی پیار کیتا، سیدہ ام کلثوم نال بھی پیار کیتا، لیکن سیدہ زہرا نال پیار زیادہ کیوں ہے؟ اس معاشرے وچ نبی دی چوتھی بیٹی ہے جتے پہلی دھی دے جمن تے لوگ پریشان ہوندے نے. حضور نے چوتھی بیٹی دی پیدائش تے
اتنا خوشی دا اظہار کیتا مورخ پریشان و مضطرب پہ انہیں شہزادیاں دا انکار کر بیٹھا حالانکہ ایسا نہیں ہے پاک پیغمبر نے فرمایا ہر ایک دی اولاد چل دیئے بیٹے تو لیکن میری اولاد میری بیٹی تو ہے اے دی صلب میں رسول کائنات فرمایا اے دی نسل میری کہلانی ہے میری ہے تائیں تے قرآن آکھرے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ حضور نبوت دیا نگاہاں نال ویکھ رہے نے میری بیٹی سیدہ زینب بھی 8 ہجری وصال فرما گئی آنے حضور نگاہاں نال نبوت دیا نال ویکھ رہے نے 9 ہجری وچ رقیہ ام کلثوم دا بھی وصال ہو جانا ہے اور جس بیٹی تو میری نسل چلنی ہے وہ فاطمہ زہرا ہے حضور نے پھر فاطمہ زہرا دی تربیت کی تھی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ دے انوار نظر آئے نبی دی سخاوت دے انوار جھلک دے نظر آئے حضور دی سیرت و کردار نظر آئی ہے بھکھیاں نو کھانا کھواوے سیدہ فاطمہ الزہرا پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور کرے سیدہ فاطمہ الزہرا شرم و حیا دی پہ کروے سیدہ زہرا میں آکھیا سونے جدی نسل نے قیامت تک دیوں دا تحفظ کرنا ہے ظاہر گئے او دے حوالے نال تذکرے موجود نے حضور خود پیار کر دینے صحابہ حیا کر دینے تے قیامت تک آل اسلام حیا کر کے آکھ دے رہن گے جس کا چلنا دیکھا مہو میرے جس کا چل نہ دیکھا مہو میرے جس کا چل نہ دیکھا مہو میرے اس ردا اے نزاہت پہلا کھو سلام اور جدی بیٹی خود فرمان دی ہے سب تو آلہ خاتون ہوئے جڑی غیر محرم نو نہ دیکھے غیر محرم اونو نہ دیکھے اس بی بی نو پھر بریلی دا غیرت مند بابا کروڑا دلان دی دھڑکن عقیدے تے نظریے بچاون والا مجدد کیوں نہ آکھے جس کا چلنا دے کھام ہو میرن جس کا چلنا دیکھا مہو میرن اس ردا اے نزاہت پہلا کھو سلام سیدہ زہرا و طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا اے طیبہ طاہرہ جان آمد کی راحت پہلا کھو سلام جان آمد کی خون خیر الرسل سے گا جن کا خمیر ان کی بے لوس تینت پہلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہلا دین لوڑ پوے حضور دی تربیت دا اثر میرے پیارے سیرت تے کردار سارے دے عظمت تے رفت والے نے حضور نے جنہوں آپ اگے ٹوریا بلکہ تیرے میرے پاک نبی نے فرمایا اے وجہ شہرت کیوں نہ ہوئے فرمایا آخری ایسا فرد کامل آئے گا جیدہ نام محمد ہوئے گا جیدی ماں دا نام ہے نا ابے دا نام عبداللہ حضور نے فرمایا وہ پھر پوری کائنات تے حکومت کرے گا او مہدی میری بیٹی فاطمہ دی اولاد جو ہوئے گا
تے علامہ پرہاروی فرما دیں جیڑی قربانی امام حسن پاک نے دیتی سی خلافت حکومت والی، او دے بدلے وچ اللہ نے اس شہزادے نو اے نعمت عطا فرمائی کہ آخری آمن والا شہزادہ اسے دی نسل ہی ہوے گا، یعنی چھوٹے حکومت دے کے وڈی حکومت دا مالک بنے گا۔ پھر فرمایا علامہ پرہاروی فرما دیں قیامت تک جدو تک دین نو جدو لوڑ پوے گی تے جڑا میدان وچ نکل کے اس دین دی چوکیداری کرے گا او زہرا پاک دی اولاد ہی ہوے گا۔ سامنے ویکھ لو تواڈے سامنے ایویں تے نہیں پریشان لوگ نا بیچارے منگولاں دی اولاد ہن تک بیچاری ساڑ پکدی پھردی ہے بھائی حجویر تو چل کے آوے داتا علی حجویری تے ماں سیدہ زہرا ہولی ہولی بولو، بلکہ ہنجا کھو اس لوگ کر کے حکومت دے کے تے دین بچاوے تے سیدہ زہرا پاک دا بیٹا تے قرآن تے آئین تے نظام نو بدلن دی کوشش کرن والے بے غیرت یزید دے سامنے آکے بچے کٹاوے تے سیدہ زہرا پاک دا بیٹا حکمرانہ دے خلاف سفارہ ہو کے اپنے نانے دا دین بچاوے۔ سید محمد نفس زکیہ تے سیدہ زہرا دا بیٹا جعفر صادق موسیٰ کاظم علی رضا تقی و نقی پاک تے سیدہ زہرا پاک دا بیٹا حجویر تو چل کے آکے اے راوی دے کنڈے تے ڈیرا لا کے رو راجہ دی دنیا بدلے تے جناب سیدہ زہرا پاک دا بیٹا خراسان تو چل کے آوے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھاوے تے سیدہ زہرا پاک دا بیٹا خواجہ معین الدین حسن سنجری اے بیٹا زہرا پاک دا انگریز کتا تسلط قائم کرے تے پھانسی دے پھندے تے چڑھ جاوے سید کفایت علی کافی تے سیدہ زہرا پاک دا بیٹا او پھر دھرتی اتے اگر آمن والا ملکہ برطانیہ دی زلفاں دا افسیر ہوئے گندگی دا ڈھیر مرزا غلام قادیانی ہوئے تے گولڑے دیا پہاڑیاں چیر کے غیرت حمیت دا جھنڈا چاکے قادیانیت نو اپنی موت مارن والا میرے علی ہوئے تے سیدہ زہرا پاک دا بیٹا اور بادشاہی مسجد قریب مرزا قادیانی دی 26 مئی دی ہلاکت دا پیغام سناوے سید جماعت علی شاہ ہوئے تے جناب سیدہ فاطمہ زہرا دا بیٹا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کونین جس دن کونین جس دن آئے حسنین دی مل کے آکھو گے کونین جس دن آئے حسنین دی امائے اے کونین جس دن آئے حسنین دی امائے جو رحمتاں دی چھائے حسنین دی امائے جو رحمتاں دی چھائے حسنین سارے مل کے آکھو گے جو رحمتاں دی چھائے حسنین او مشکل پریشانی مصیبت ہوئے اس بوئے دا بھکاری بن قدرت اللہ شہاب پاکستانی شرافت دی تاریخ دا عظیم پڑھیا لکھیا بیروکریٹ آندھا میں جھنگ دے علاقے ڈی سی ساں میں ایک پینڈ دے کولو گزریا جمعہ پڑھیا ایک مسیح مولوی میرے ورگا دا کوئی تقریر پیا کردہ سی کدے ادھر دی مارے کدے ادھر دی مارے میں کدو مکاندہ تے ٹائم تگے جائیے مولوی آکے کر دیا اس واسطے جی ہو دیا بھی ہوگے نا جدو دین دی گل کر دیتے کوئی نہ کوئی کسی نے ذہن سے بہ جاندی ہے قدرت اللہ شاہ آندا ہے مولوی صاحب جمعہ مکانے آندے جدو کوئی شے لوڑ پوے نا پریشان نہ ہو بی بی پاک دے بوئے تے آجو دامن کھلاؤ خالی نہیں موڑ دے اے نبی دی او بیٹی ہے جی دے بچیاں دیاں قربانیاں نے
قیامت تک بچایا تے بچانا ہے. ایک بڑا لجپال گھرانہ ہے جیڑا کو کم نہ ہوندا ہوے آ کے درخواست پیش کرو عرضی آوے تے کرم ضرور ہوندا ہے. قدرت اللہ شاہ آندا ہے میں آ کے چلو مولوی اور گل کیتی ہے انہاں کے 2 نفل پڑھ کے بی بی پاک دی خدمت پیش کر دو سال ثواب رب دے حضور دعا کرو بی بی نو وسیلہ بنا کے خیر ہوئے گی. آندے سارے ٹر گئے اپنے اپنے کم نو جمعے تو بعد میں 2 نفلاں پڑھیاں بی بی پاک نے سال ثواب کیتا تے میں کہ کم میں رہے وے کہ مینوں سلسلہ ادریسیہ دے حوالے نال کچھ میری کنفیوژن ہے بی بی پاک کرم فرماؤ دور کر کے میری اپنے بابا کریم نال لین سدھی کروا دیو. آکے میں گل کی تھی وہ شہاب نامہ تو پتہ ہے قدرت اللہ شہاب دا بڑا معروف ہے تے او اب لکھ دے آندے جی میں کر کے نہ گل تے میں ٹر گیا میں نو بھول گیا کہ میں کسے مسجد تے بیٹھ کے کیتا سی. آندے 3 ہفتے گزرے تے میرا ایک بھائی ہوندا سی جرمنی اونے شادی کیتی اوتھے غیر مسلم نو مسلمان کیتا. او جڑی ساڈی بھابی سی 9 مسلم او جدو اسلام وچ آئی تے او ساڈے تو زیادہ نیک سی. اچھا جڑے 9 مسلم ہوندے نے ساڈے تو چنگے ہوندے نے اسلام وچ آن والے. ساڈے نال ایک پڑھدا سی منڈا نورانی صاحب دا مرید سی او شہید احمد نورانی ہالینڈ دا سی. اچھا اسی جدو نماز پڑھنی اوتھے جامع فریدیہ تے اسی تینج جویں ٹکرا مارنے آ انج گئے تے وضو کیتا تے نماز پڑھی تے چل آ گئے. او پھر ہر نماز تو بعد لیٹ آندا سی تے آندا سی سوری تسی او پرانے مسلمان تہاڈا کنیکشن پہلے جڑیا ہوندا ہے تے میں نواں مسلمان ہاں مینوں پہلے تارا جوڑنیاں پیندیاں نے سوری. او سانوں بڑا شرمندگی ہوندی سی ایک گل سن کے بھئی نماز تو ہے نا جہدے نال کنیکشن جڑے تے ساڈے تے کنیکشن کیتے ہور جڑے ہوندے نے ماشاءاللہ کیتے حساب کتاب ہو رہے ہوندے کیتے ہور معاملات ہو رہے ہوندے نے. تے او آکھے جی اونے مینوں خط لکھیا 9 مسلم بھابی نے انہیں کہ بھائی جان مبارک ہوئے میں کچھ عشاء دی نماز تو بعد معمول نال وظائف پڑھنیاں اس تو بعد میں وظائف پڑھ دی ستیاں تے اج رات مینوں سیدہ پاک دی زیارت ہوئی بی بی پاک دی زیارت ہوئی ہے تے بی بی پاک مینوں خواب وچ ملیاں نے تے بڑیاں خوش سن تے بڑی انہوں نے میرے نال کمال شفقت فرمائی تے مینوں فرمان لگیاں اپنے بھائی نو آکھ دے جیڑی تساں درخواست گلی آئی میں بابا جان نو پیش کر دیتی تے بابا جان قبول فرما بھی لئیے تے اوکھے جی اے گل او دے وچ لکھی ہے جڑا او دا ہے نا شہاب نامہ وچ موجود ہے. مطلب یہ ہے کہ جدو توانو کوئی پریشانی مصیبت کوئی ٹھہرے نا تے اس بوئے تے آ جاؤ کیونکہ اس بی بی پاک دی نسل نے نانے دے دین نو انج بچایا جی میں بچاون دا حق ہے. تے ہون میں اکس میرے علی سیدنا حضرت نصیر الدین نصیر دے اس شعر دے تے گل مکمل کرنی ہے تے پڑھنا نال تے میری بھی خواہش ہے اللہ موت اس سے شعر تے دے وچ او دی موت آنی ہے نا. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی ہے نسل کریموں کی ہے نسل کریموں کی لجپال گھراں ایک کل پل سے غمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ایک مغنغی پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب
دیاں 4 شہزادیاں ساریاں نو لکھاں کروڑاں سلام. شیعہ احباب معتبر ترین کتب اندر موجود ہے. اسی پھر بھی حاضر ہاں لیکن اینڈ تے میں عرض کراں گا اسی کتاب چونا لکھیا ہے کلینی نے آندا ہے او یا اللہ جنہیں تیری نبی دیاں دھیاں نو ستایا او دے تے لعنت جنہیں تیری نبی دی. اچھا او اس نو درود دے طور تے پڑھ دینے او میں اپنی کتاب میں بیان کیتا انہاں دی. اچھا اے 3 انہاں نے تحفۃ العوام والے نے لکھیا دیگر نے لکھیا. میں آکھیا اے اصول چنگا بنایا جے جنہیں تیری نبی دیاں دھیاں نو ستایا. میں کہ اس تو ود ستانا کیے کہ ہومن دھیاں تے تو سمنو نا اس تو ود ستانا کیے. میں 5 دھیاں دا باپ ہاں. میری دھی دا کوئی انکار کر کے تے میں نو جوڑی جفیاں بھی پاوے تے میں نو خدمت بھی کرے تے سلوٹ بھی کرے میں نو چنگا لگے گا؟ میری دھی دا انکار کرے تے میں نو چنگا نہیں لگدا. میں کہ ہن 2 گلاں نے. ایک یہ ہے کہ حضور دیاں شہزادیاں تواڈے بقول نہیں حضور دیاں نہیں تواڈے بقول لیکن ظاہر ہے دوسری ایک ایسی رائے موجود ہے اجماع اور جدے تے اکثریت جمہور ہے او رائے ہے کہ ہے نے. تسی دسو قیامت دے دن او سرکار دیاں شہزادیاں حضور دے کول ہون گیاں دامن کرم وچ تے او آکھن گیاں حضور اے اونے جڑے ساڈا انکار کردے سن کی رہ جانا. اس تو بڑی بدبختی کی ہو سکتی ہے؟ اساں کم از کم کچھ تھوڑا جا عقل و خرد دا استعمال کرو. اچھا حالانکہ یہی بات نہج البلاغہ دے خطبات وچ مولا علی پاک نے حضرت عثمان پاک دی واری فرمائی ہے. آپ آکھن لگے حضور تواڈی رشتہ داری سرکار نال ڈبل ہے. اور ایک واری تے انج ہویا کہ سرکار جدو اظہار فرمایا نا عثمان پاک نے حضور فرمایا کیوں پریشان اداس کیوں ہو؟ حضور و نسبت قائم آئی نہ دی وجہ تو راوی مولا علی نے حضور و نسبت قائم آئی نہ تواڈے نال تے وہ فرمایا نسبت کمزور ہون ٹوٹ گئی. تے حضرت مولا علی فرماندے نے سرکار فرمایا عثمان میں تیرے تے ایڈا راضی ہاں جے میریاں 40 دھیاں ہوندیاں نا تے میرا دل کردہ سی یکے بعد دیگرے تیرے نکاح وچ دیندا چلا جانا. تساں دسو بھئی اساں جیدے ال بھانجے بھتیجے نال بھی بیٹی دا رشتہ کریے نا تو کچھ موقع ہی ہو جانن جتھے بندہ تھوڑا جا دل کھچیا رہندا ہے. لیکن حضور ایڈے راضی نے کہ فرما رہے نے 40 ہوندیاں تے میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح وچ دیندا چلا جاندا. نبی اتنے راضی نے تے 1400 سال بعد تو کیڑے پاسے پھرنا ہے؟ اللہ کریم سانو عقیدت دا نور تے عقیدے دی برکات نصیب فرمائے اور اللہ کریم سانو بد عقیدگی دے طوفانات ہمیشہ محفوظ رکھے. وما علیہ الا البلاغ.